السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، اجمیر شریف میں ہوئی سانپوں کی بارش۔ دوستو، جب ہو گئی اجمیر شریف میں سانپوں کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ اور جب سانپوں کی بارش ہوئی تو انسانوں نے کیا کیا؟ آج ہم آپ کے سامنے حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس جگہ کے راجہ خواجہ غریب نواز ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے اجمیر شریف۔ اجمیر شریف میں جب ہوئی زہریلے سانپوں کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، کیسے دکھی خواجہ غریب نواز کی کرامات؟ دوستو، جب اجمیر شریف میں سانپوں کی بارش ہوئی تھی وہ کون سا دور تھا؟ اور جب سانپوں کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا تھا؟ گونج اٹھا تھا ہر طرف اللہ اکبر کا نعرہ۔ ہندوستان کے سرزمین پر جب سنجر کے سلطان سنجری حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے، دوستو سب سے پہلے وہ جس جگہ پر پہنچے وہ جگہ ہندوستان کا خطہ اجمیر شریف تھا، اور اجمیر شریف جن کی بادشاہت تھی، جن کی حکمرانی چل رہی تھی، وہ تھے راجہ پرتھوی راج چوہان۔ جب خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آنے کے بعد جب دین کی دعوت لوگوں کو دینی شروع کی، اس بات کی بھنک راجہ کو لگی۔ راجہ نے حضرت معین الدین چشتی غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے اس جگہ پر خواجہ غریب نواز کے بیٹھنے کی جگہ پر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ کیسے خواجہ غریب نواز یہ کہہ کر اٹھ گئے تھے جب راجہ کے سپاہیوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کو جبراً وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا، تو خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں راجہ کے اونٹ اور بیٹھے ہی رہیں گے۔ خیر دوستو، خواجہ غریب نواز تو وہاں سے اٹھ گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو پھر وہ اونٹ بیٹھے ہی رہ گئے۔ زمین نے ان اونٹوں کو ایسا پکڑ لیا کہ جیسے زمین چپکا لیا ہو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں پہنچے تو ان کا سامنا رام دیو سے ہوا، لیکن جب رام دیو خود ہی خواجہ غریب نواز کا مرید بن گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا تو راجہ نے اپنے سارے ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن حضرت کا کچھ نہیں بگڑا۔ اس کے بعد راجہ پرتھوی راج چوہان کے اندر بے چینی اور خلبلی مچ گئی۔ پرتھوی راج چوہان یہ سوچنے لگے کہ اس بابا کو تو ہمارے سپاہی بھی انہیں ہرا نہیں پائے، پاگل ہاتھی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اور جادو کو تو جادو سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ خیر، اس نے وہ اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر جس کو دنیا جے پال جوگی کے نام سے جانتی تھی، راجہ نے جے پال جادوگر کو بلایا۔ دربار میں بلوانے کے بعد سارا ماجرا اور خواجہ غریب نواز کی پوری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی کہ کیسے انہوں نے اجمیر کے لوگوں کا رہنا مشکل کر دیا ہے، کیسے لوگوں کو حق اور حقانیت کی دعوت دے رہا ہے، کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ بھاگتے نہیں ہیں، تو تم کسی بھی طریقے سے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے بھگا دو۔ اب وہ تو اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا، بڑا گھمنڈ میں تھا۔ اس نے کہا، مہاراج فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں پل بھر میں ان کو بھگا دوں گا، اور اگر وہ اجمیر سے نہیں بھاگا، اجمیر کو خالی کر کے نہیں گیا، تو پھر وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ خیر، جے پال جادوگر خواجہ غریب نواز سے بھیڑنے کے لیے چلا گیا، ساتھ میں لگ بھگ 2000 چھوٹے چھوٹے جادوگروں کو بھی لے کر گیا۔ جے پال جادوگر کے آنے کی خبر خواجہ غریب نواز کو مل گئی۔ مریدوں میں تھوڑا ڈر سا بھی تھا، کیونکہ جے پال جادوگر وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بتایا جاتا ہے کہ حضور آج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال آ رہا ہے، وہ جے پال جس کے جادو کا کوئی کاٹ نہیں کر سکتا، وہ جے پال جو آج تک کسی سے ہارا نہیں ہے، جس سے بھی بھیڑا اسے برباد اور نیست و نابود کر دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے سامنے جے پال کی باتیں بتائی گئی۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میرے پیارو، تم گھبراؤ نہیں، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں ایک دائرہ کھینچ لیتا ہوں، ایک لائن کھینچ لیتا ہوں،
اس دائرے کے اندر جب تک میرا مقابلہ جے پال سے ہوتا رہے تم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے ایک لائن کھینچ کر ایک لکیر کھینچ دی، سارے مرید اس کے اندر آ گئے۔ اب جے پال آتا ہے، خواجہ غریب نواز کو دھمکاتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ بھلا کسی جادوگر سے کیا ڈر سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے اوپر جے پال کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جے پال غصے میں آ جاتا ہے، اپنے چیلے سے کہتا ہے کہ ان پر ہوائی جادو کرو اور ان کے اوپر سانپوں کی بارش کر دو۔ دوستو، اس کے بعد جے پال جادوگر نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ جی ہاں دوستو، آسمان سے اجمیر کی زمین پر سانپ برسنے لگے۔ جس جگہ پر خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والے تھے وہاں سانپ ہی سانپ برسنے لگے۔ لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیں اور خواجہ کی کرامات دیکھیں، کسی بھی سانپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جس دائرے کو خواجہ غریب نواز نے زمین میں کھینچا تھا اس دائرے کے اندر گرتا، بلکہ سارے سانپ اس دائرے کے باہر گرے۔ جب جے پال جادوگر نے دیکھا کہ سانپ کے بارش بھی خواجہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، پھر اس نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے آگ برسنے لگی۔ پھر بھی خواجہ غریب نواز کے اس دائرے کے اندر آگ بھی نہیں پہنچ سکی۔ پھر اپنے سارے ہتھ کنڈے آزما بیٹھا۔ جے پال جادوگر اور خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والوں کا کچھ بھی بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ تو اس نے آخر میں یہ سوچا کہ اب میں آسمان میں اڑ کر ان سے بدلہ لیتا ہوں، ان پر جادو کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہرن کی کھال ہوا میں پھینکتا ہے اور اس پر سوار ہو کر آسمان میں اڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی خواجہ غریب نواز اپنے جوتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر جو کفر ہوا میں ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس میں لے آؤ۔ بس پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کے جوتے اڑتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جوتوں سے پٹتا ہوا جے پال جوگی تڑپتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور جب قدموں میں گرتا ہے تو پھر خواجہ غریب نواز اسے جے پال جوگی کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ وہی جے پال جادوگر آج تک دنیا میں عبداللہ بیابانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بنے۔ کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی راستہ گم ہو جاتا ہے تو عبداللہ بیابانی کا نام لے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنی محبت ہے کہ ان کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ ہے ہندوستان کا ایک مشہور اور پرانا شہر اجمیر شریف، جسے لوگ اجمیر شریف کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی بزرگ، بڑے اللہ کے نیک بندے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ ہے۔ یہ درگاہ 100 یا 200 سال پرانی نہیں ہے، بلکہ لگ بھگ 800 یا 900 سال پرانی ہے۔ یہ درگاہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلم اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے بھی بہت ہی احترام کے قابل ہے۔ اگر آپ اجمیر جائیں اور اس درگاہ پر پہنچے تو دیکھیں گے کہ یہاں جتنے مسلمان آتے ہیں اتنی ہی بڑی تعداد میں، اتنی ہی بڑی سنکھیا میں غیر مسلم اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اجمیر میں اس درگاہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتہاس میں بڑے بڑے راجہ، مہاراجہ، بادشاہ اور سلطان یہاں آتے رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بھی اس درگاہ کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ ہندوستان میں چاہے سرکار کسی کی ہو، دیش کے بڑے بڑے منتری یہاں پر اپنی چادر ضرور بھیجتے ہیں۔ اسی سال 2024 کے جنوری مہینے میں ہندوستان کے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی یہاں پر چڑھانے کے لیے چادر پیش کی تھی۔ تو دوستو، یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان اور کرامات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی یہ ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔